السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر دانیال ہے۔ میں ایف سی کے سینٹر میں میڈیسن ہوں اور ایز اے جنرل فزیشین اپنی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج ایک کامن ٹاپک کے بارے میں مجھے بات کرنی تھی جس سے سب واقف بھی ہیں، بہت ہی کامن ہے، خاص کر کے پاکستان میں سردیوں کے سیزن میں اور بارشوں کے سیزن میں مچھر کے پھیلنے سے ہوتی ہے، جس کو ہم ڈینگی کہتے ہیں۔ ڈینگی کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دی جائے گی کیونکہ یہ بہت سے لوگوں میں جان لیوا بھی ثابت ہوا ہے۔ میں پرسنلی جن ڈاکٹرز کو جانتا ہوں ان کی جان گئی ہے اس میں، تو اس کو اتنا لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے کہ مطلب ایک مچھر کے کاٹنے سے ملیریا کی طرح بیماری ہے اور یہ ختم ہو جائے گی اور بس ہمیں جو ہے پانی زیادہ پینا ہے، جوس زیادہ پینا ہے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں تھوڑی آج آگاہی دینا چاہوں گا آپ کو۔ پہلے تو یہ جو بیماری ہے یہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ مچھر کے کاٹنے کے بعد 5 سے 7 دن میں اس کے سمٹمس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کہاں پہ زیادہ پائی جاتی ہے؟ صاف پانی جہاں پہ کھڑا رہتا ہے، صاف پانی ہم نے بالٹی بھر دی کسی چیز کی، ٹائر میں پانی جمع کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائر جب آپ بنوانے جاتے ہیں پنچر کی گاڑی کا، تو وہاں پہ ایک پانی کی جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پہ مچھر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ڈینگی کی وہی جگہ ہے، تو کوشش کر کے پانی کھڑا نہ کیا جائے ایک تو وہاں پہ۔ دوسرا یہ جو ہے جو برسات کا سیزن ہے، جو رینی سیزن ہے، اس میں سردیوں میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تقریباً صاف جگہوں پہ ہی پایا جاتا ہے۔ ایک تو مچھر ہوتے ہیں جو گند پہ ہوتے ہیں زیادہ، لیکن یہ صاف جگہ پہ پایا جاتا ہے، صاف پانی میں پایا جاتا ہے مچھر۔ تو یہ جو صاف پانی ہے یہ ہمیں کھڑا نہیں کرنا چاہیے کہیں پہ بھی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ چیزیں مچھر پھیلتا ہے اور اس سے جو ہے ڈینگی وائرس ہوتا ہے۔ دوسرا، ہمیں اس کو پریونٹ کیسے کرنا ہے؟ پریونٹ ایسے کرنا ہے کہ ہم نے فل سلیوز پہننی ہے، ماسکیٹو ریپیلنٹس لگانے ہیں، نیٹ لگا کے سونا ہے، یا خاص کر کے صبح کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم کم نکلنا یا نکلنا ہے تو پورے پریونشن کے ساتھ نکلنا ہے، یہ اس کے ٹائمنگ ہے۔ اچھا، یہ ایڈیز ماسکیٹو ہے جس کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ اسے کاٹنے کے 5 سے 7 دن کے بعد بخار، جسم میں درد، آنکھوں میں درد، سر میں شدید قسم کا درد، گوشت میں درد، آپ کے جو ہڈیاں ہیں جس پہ گوشت لگا ہوا ہے، آپ کے مسلز ہیں، اس میں سیویئر قسم کا درد ہوتا ہے اور اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ یوزولی پیپل گو فار ہیلپ ان دا ہاسپٹل فار دا پین کلرس، فار دا آئی پین کلرس۔ تو اس میں یہ اس کی سائنز اینڈ سمٹمز ہیں، ٹھیک ہے۔ یوزولی پیشنٹس میں پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں، پلیٹلیٹ کم کرتا ہے۔ یہ پلیٹلیٹ ہم کہتے ہیں سفید جزو کو، جو ہمارے خون میں ہوتے ہیں، جو ہمارے خون جمانے میں مدد کرتے ہیں، اس کو کم کرتا ہے اور یہ بلیڈنگ کرواتا ہے اگر سیویئرلی پلیٹلیٹس کم ہو جائے۔ یوزولی نہیں ہوتا لوگوں میں، ہماری جو پلیٹلیٹس کی تعداد ہے وہ ہے 1.5 لاکھ سے 4-4.5 لاکھ نارملی ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ ہونے چاہیے۔ تو یہ 10,000 تک، 5,000 تک، ایون آئی ہیو سین دا پیشنٹ جس میں 0 پلیٹلیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ان میں بلیڈنگ نہیں ہوتی جب تک کہ ان کو کوئی چوٹ نہ لگے یا کچھ نہ لگے، وہ بلیڈ نہیں کرتے۔ لیکن ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو 50-60 ہزار پہ بلیڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں کچھ وارننگ سائنز ہیں۔ وارننگ سائنز کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمٹمز اینڈ سائنز جس میں آپ کو ایک دم ہاسپٹل جانا چاہیے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے یا ایمرجنسی میں جانا چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک تو ہے وامٹنگ، جس میں آپ کی بہت زیادہ وامٹنگ ہو، ایک وامٹنگ ہے اس میں سب سے زیادہ جو ڈینجر سائن ہے۔ دوسرا، پیٹ میں درد، سیویئر قسم کا پیٹ میں درد ہو، بہت زیادہ ویکنیس ہو جائے یا کہیں سے بلیڈنگ ہو، آپ کے واش روم میں جانے سے، آپ کے پاخانے والی جگہ سے بلیڈنگ آئے، آپ کے ناک سے بلیڈنگ آئے، آپ کے مسوروں سے بلیڈنگ آئے، آپ کی الٹی یا بلغم میں بلیڈنگ آئے، آپ کو کہیں چوٹ ہو جائے، لگ جائے تو وہاں سے بلیڈنگ بند نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یا آپ کی آنکھیں لال ہو جائیں جس کو کہتے ہیں ہم کنجکٹیول ہیمریج، اس میں جو ہے خون جمع ہو جائے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ وارننگ سائنس ہے۔ اس میں آپ کو ایک دم اسپتال جانا چاہیے اور مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور اس میں کیا ہے کہ ڈینگی میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم اس میں فلوئڈز دیتے ہیں، ڈرپس لگاتے ہیں تاکہ وہ خون گاڑھا ہونے سے بچ سکے۔ اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کیپلری لیکیج ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک سی بی سی میں ہوتا ہے ہیماٹوکریٹ، HCT کے نام سے آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جب بھی آپ سی بی سی کی رپورٹ کروائیں گے۔ وہ اگر بڑھ جائے تو اس سے کیپلری لیکیج ہو جاتی ہے۔ کیپلری لیکیج ہونے کی وجہ سے جسم میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کی جو مختلف کیویٹیز ہے، جیسے کہ سینے کی کیویٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈیما، ویٹ لنگس، پھیپھڑے گیلے ہو گئے، پلمونری ایڈیما ہو گیا،
تو وہ ایکوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم میں پیشنٹ جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ICU یا وینٹیلیٹر پہ بھی جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے. تو یہ اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بہت ریئر ہے. لیکن سب میں نہیں ہوتا ایسا کہ وہ کمپلیکیشن میں چلے جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ڈینگی کے بارے میں جان بھی گئے ہیں اور ڈینگی کے سمٹم سائنز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مجبوراً اسپتال جانا پڑتا ہے. تو اس میں ہم IV فلوئڈس، پین کلرز، بخار کو کم کرنے کی چیزیں، اور آج کل بہت سے سیرپس بھی نکل آئے ہیں جس میں پپایا لیوس کا ایکسٹریکٹ ہے، جو یہ ریسرچ ہے کہ وہ پلیٹلیٹ بڑھانے میں مدد کرتا ہے. تو یہ بہت سی مخصوص چیزیں ہیں، اور یہ ڈینگی کے بارے میں چیزیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. آئی ایم اگین سینگ کہ پریونشن از دا بیسٹ پالیسی. اگر آپ پریونٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہو سکتی. تو آپ اس چیز کو پریونٹ کریں، تو یہ پریونشن سے بہت ہی جو ہے ہم چیزیں پریونٹ کرنے سے بہت ہی چیزوں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ڈینگی ہو جائے تو یہ کچھ مخصوص چیزیں ہیں، بہت شارٹ کر کے میں نے بتائی ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اور جو ہے کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹ لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی کچھ انڈیکیشنز ہیں. وہ زیادہ ڈیپ میں ہو جائے گا، مطلب کہ بلیڈنگ نہ ہو اور پلیٹلیٹ کی ایک تعداد ہے جو کم ہو، تو اس وجہ سے ہم پلیٹلیٹس لگاتے ہیں. تو یہ بہت سی کچھ چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے اگر ہم جس چیزوں کو پریونٹ کریں گے، مچھر سے دور رہیں گے، تو یہ چیزیں ہیں جس سے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اور اگر ڈینگی ہو جائے تو ہمیں جو یہ مخصوص کچھ چیزیں ان کا خیال کرنا ہے، اور انشاءاللہ تو ہم اس چیز کو کمپلیکیشن سے روک سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایکوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم کروا سکتا ہے، وینٹ پہ بھی چلا جاتا ہے بندہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہیں اور اپنی طبیعت کا، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.